یا صاحب، جس طرح ابھی مولانا باسط شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ملازمتوں کی لالچ دے رہے تھے، مغربی تعلیم کی لالچ تھی، یہ سب باتیں تھیں، اور ہر قسم کے حربے عیسائی استعمال کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر. تو ان کا جو مشن تھا اس دور میں اس خطے کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ کس طرح تھا؟ یہ 2-3 لحاظ سے ایک بڑا ہی زبردست خطرہ تھا جو اس وقت درپیش تھا مسلمانوں کو. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ مسلمان جو خود تعلیم میں بھی پیچھے تھے اور دوسرے لحاظ سے بھی ان کا جو ماحول تھا وہ ایک اندھا دھند اپنے جو پیر تھے یا دوسرے مولوی تھے ان کی پیروی کر رہے تھے، اور ان لوگوں میں ایسے خیالات پیدا ہو گئے ہوئے تھے، ایسے برے عقائد اور بدعات پیدا ہو گئی ہوئی تھیں، خاص طور پہ حیات مسیح کے عقیدہ کی وجہ سے، کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کی کوئی ریکگنیشن ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اسلام جو تھا وہ زیادہ کمزور تھا اس حلقے میں، اس طرح کہہ سکتے ہیں بہت ہی کمزور تھا. یعنی کمزوری کی تو یہ حالت تھی کہ وہ جیسے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے جو مولوی ہوں گے وہ یہود کی طرح ان کی مثال ہوگی، اور قرآن مجید وہ اوپر شیلفوں پہ رکھے ہوں گے. یعنی تعلیم کے لحاظ سے اور ویسے بھی مسلمانوں کی حالت بہت ہی ابتر اور گری ہوئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عیسائی تھے نہ صرف یہ تھی کہ ان کے پاس ایک مذہب تھا اور بائبل تھی، بلکہ ان کے پاس دوسرے جو ریسورسز تھے وہ بھی بے انتہا تھے. حکومت کی ان کو سپورٹ تھی، ان کے پاس مالی وسائل تھے، اور ان وسائل کے ذریعے سے وہ دن بدن مسلمانوں میں یہ اپنے جو عقائد تھے ان کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے تھے. اور ویسے بھی عمومی طور پہ مسلمانوں میں ایک حساس کمتری موجود تھا، اور وہ حساس کمتری 3 وجہ سے تھا. ایک تو یہ تھا کہ تعلیم میں پیچھے تھے، دوسرے یہ تھے کہ جو ہندو اکثریت میں تھے وہ ان سے بہت آگے بڑھ گئے ہوئے تھے، اور تیسرا جو احساس کمتری تھا وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ انگریز جو ہیں، جو حکومت ہے، وہ ان کو کسی طرح سے کچھ آگے آنے کی کوئی موقع دے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں ان سے مسلمان جو تھے وہ دن بدن پستے چلے جا رہے تھے. یہ تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک صداقت کی بھی دلیل بن جاتی ہے، ازال الفساد و فی البر والبحر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے. اس طرح بھی مثلا بتایا کہ افتخار یاسر نے بتایا ہے کہ جو اس وقت صورتحال تھی وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسا کہ قرآن کریم ظاہر الفساد و فی البر والبحر کی ایک مثال بن چکا تھا کہ صورت نظر آتی تھی وہاں پہ. تو ایسے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے کس طرح عیسائیت کے حملوں کا جواب دیا ہے، اور اسلام سے آیا ہوا جو خطرہ تھا اسلام پر وہ کس طرح اس وقت ٹل گیا؟ یہ ایسا میدان ہے جماعت احمدیہ کا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں مکمل کامیابی اور فتح حاصل ہوئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ طریق اختیار کیا دلائل کے لحاظ سے، اور وہ علم کلام پیش کیا. وفات مسیح کا ہم ذکر کر چکے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کو قرآن مجید سے مدلل طریق پہ ثابت کیا. صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے تمام مضامین جو عیسائیوں سے ہمارے اختلافی مسائل ہیں ان پہ آپ نے بڑی سیر حاصل تفصیل سے بحث فرمائی. مثلا یہ کہ بائبل کی تحریف، اس زمانے میں بائبل کو کلام الہی کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بائبل کی تحریف اس حد تک ثابت کر دی، اس حد تک کھول دی کہ میرا خیال ہے کہ اب کوئی پڑھا لکھا پادری، میں جاہل پادریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا کہ بائبل کلام الہی ہے. یعنی اتنا ایک تبدیلی اور انقلاب آ گیا، اس قدر زوردار آپ کے دلائل تھے کہ آپ نے، بلکہ یہاں تک بھی مثالیں بعض ملتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مثلا انجیل میں ایک تالاب کا ذکر آتا ہے کہ تالاب میں کسی حرکت ہوتی تھی تو اس میں جو اترتا تھا تو بیمار وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مسیح کے جو معجزات بیان کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ یہ تو تالاب سے بھی معجزہ ظاہر ہو رہا تھا. تو اس میں حضور کے سوال کے بعد انجیلوں میں تحریف کی گئی، انجیلوں سے اس واقعہ کو تبدیل کیا گیا، اور پھر جب حضور کی طرف سے یہ بات پیش کی گئی تو دوبارہ اس کو کسی اور رنگ میں شامل کیا گیا. یعنی اس حد تک ہوا کہ حضور کے اعتراضات کو اتنا زوردار اور اتنا مؤثر سمجھا گیا کہ
انجیل پر نظر ثانی کے لیے، بائبل پہ نظر ثانی کے لیے ان کا بڑا وسیع انتظام ہے، بڑا وسیع انتظام ہے ایسا نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بائبل میں تبدیلی کی تاکہ وہ مسیح علیہ السلام کے اعتراضات سے بچ سکے. ایک ہی مثال نہیں، اور بھی مثالیں ہیں. کفارے کا بھی مثلا جس طرح اس میں بڑی اٹریکشن پائی جاتی ہے. کفارے میں تو یہ ہے، اس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا، کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی، مسیح کے خون پر ایمان لاؤ تو سارے گناہ جو ہیں وہ مسیح نے اٹھا لیے، تمہارے گناہ ختم ہو گئے. تو یہ بھی ایک بڑی اٹریکشن ہوتی تھی عام لوگوں کے لیے کہ چلو زیادہ مسلمان تو کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور حج کرو اور روزے رکھا کرو، مشکلات ہیں یہ تو بہت سی، تو کفارے پر ایمان لاؤ، حضرت مسیح کے خون پر ایمان لاؤ کہ وہ قربان ہو گئے ہمارے لیے، سارے گناہ جو معاف ہو جائیں گے. ابنیت مسیح کا مسئلہ جو تھا، اس سے وہ بڑا لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ پہلے تو نبی آتے تھے، اب خدا کا بیٹا آ گیا، تو اب یہ زیادہ اٹریکشن ہے کہ خدا کا بیٹا آ گیا تم اس کو مان لو. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے. حضرت مسیح میں خدائی والی کوئی صفت نہیں تھی، وہ تو ایک عاجز انسان تھے اور وہ اپنی عاجزی کو اعتراف کرتے تھے، بلکہ اس پہ ایک لحاظ سے خوش تھے کہ یہ حضور کا، حضرت مسیح علیہ السلام کا طریق یہ تھا. ان کی جو تعلیم ہے کہ کوئی ایک گال پہ تماچا مار دے تو دوسرا بھی اس کے آگے کر دو. یہ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں. کوئی ایک کوس تمہیں بیگار میں لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلے جاؤ. کوئی تمہارا کرتا مانگتا ہے تو اس کو چوغا دے دو. یہ اس قسم کی مثالیں ہیں جو سننے میں پڑھنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، عمل کرنے میں کہاں تک ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے. تو بہرحال عیسائیوں نے کوشش یہ کی کہ مذہب کو اس حد تک آسان بنا دیا جائے کہ اس میں قربانی کا یا عبادت کا کچھ تصور باقی نہ رہے اور ہر شخص جو ہے اس میں شامل ہو کے سمجھے کہ ہم اس گنگا کا اسنان کرنے کے بعد پاک صاف اور پوتر نکل آئیں گے. جیسے ابھی بتایا باسط صاحب نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ علم الکلام میں کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہ جاتی جس کا آپ نے جواب نہ دیا ہو، سید کا جواب نہ دیا ہو. لیکن پھر یہ تو ایک عظیم خدمت ہے اور اس کے ذریعے تو ایک عظیم انقلاب بھی آگے ہوگا ہندوستان میں. ظاہر ہے وہ جس انقلاب کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا براہین کے ساتھ، اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں ایک جو لٹریچر کا خزانہ چھوڑا، اس کی سارے جو مسلمان اس وقت کے دانشور تھے انہوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ ایک ایسا علمی خزانہ ہے اور آپ کے قلم میں ایک ایسی قوت تھی، روحانی قوت، جس کا اثر جو ہے اور جس کا فائدہ جو ہے وہ انسانیت قیامت تک اٹھاتی رہے گی. تو اس انقلاب کی جو بنیاد تھی وہ دلائل پر تھی، وہ اس لٹریچر پر تھی جو آپ نے فرمایا، اور پھر اس بات پر تھی کہ آپ کے دل میں ایک ایسا عشق تھا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ پیغام جو ہے، یہ جو غلط عقائد مسلمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں وفات مسیح کے بارے میں، ان کو ساری دنیا میں پھیلایا جائے. اور اس انقلاب کی ابتدا آپ کی زندگی میں ہی ہو گئی، اور یہ جو آپ کا پیغام تھا اور یہ جو عقائد تھے یہ امریکہ میں بھی پہنچ گئے اور یورپ میں بھی پہنچ گئے اور افریقہ میں بھی پہنچ گئے. تو یہ جو ابتدا تھی اس کے نتائج اب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ اللہ کے فضل سے احمدیت کی وجہ سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمات کی وجہ سے آج اسلام جو ہے وہ جہاں بھی ممکن ہے سر اوپر اٹھا کے تو دوسرے مذاہب کو دیکھ سکتا ہے. سر جس طرح بھی میاں بتا رہے ہیں تو اس سے تو یقیناً مسلمانوں کو دوبارہ اپنا ایک تشخص ملا ہوگا اور دوبارہ انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ ہاں اسلام میں بھی جان ہے. یہ ہم بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے عیسائیوں کے عقائد پہ اس طرح سے جرا کی ہو. ٹھیک ہے. جس نے ملکہ وکٹوریا کو اسلام کی دعوت دی ہو. ٹھیک ہے. جس نے اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے وقت کے جو حاکم تھے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسلام کی دعوت دی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ اور کون مسلمان تھا، کوئی مسلمان لیڈر جس نے اس طرح سے دلیری اور جرت کے ساتھ دلائل کے ساتھ انگریزوں کا یا عیسائیوں کا مقابلہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس شکست خوردہ ذہنیت کو تبدیل کرنے کے لیے اور کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اس کو تبدیلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام سے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تائید الہی سے،
بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیج جو صداقت کا، قرآن مجید کی صداقت کا، مسیح کی وفات کے متعلق جو بیج مخفی طور پہ 1000 سالہ خزاں کے دور میں چھپا رہا، جو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1000 سال اسلام پہ خزاں کا دور آئے گا، وہ مخفی بیج جو تھا وہ چھپا رہا، تاریکی میں چھپا رہا، اعتراضات میں چھپا رہا، مخالفت میں چھپا رہا، لوگوں کی دشمنی میں چھپا رہا، لیکن جب مسیحیت کی باتیں باہر چلی تو وہ بیج پھر سے پھوٹا نکلا، نشو و نما اس کو حاصل ہوئی، اور وہ دیکھتے دیکھتے ایسا تناور درخت بن گیا کہ اس کی شاخیں ساری دنیا میں پھیل گئی اور ساری دنیا نے اس سے فیض حاصل کیا۔ ٹھیک ہے،